شمس محمد صاحب، آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ آج کا وفد جو افغانستان میں موجود ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹائمنگ ہے یہ صرف سیکیورٹی معاملات ہی کے لیے وہاں گئے ہیں یا کچھ تجارتی امور پر بھی بات چیت ہوگی؟ اور یہ جو دورہ ہے اس سے کچھ آپ سمجھتے ہیں کوئی نتیجہ بھی ہمیں ملے گا یا نہیں؟ بہت شکریہ حنیف الرحمان صاحب. میرے خیال میں گزشتہ ہفتے جب ہم افغانستان پہ بات کر رہے تھے تو یہ حسن خان صاحب نے جو بات کی کہ ہماری کوئی پالیسی ایز سچ ہے ہی نہیں افغانستان کے حوالے سے، تو اس پہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی میرے خیال میں بات کی تھی. لیکن اگر اب بھی یعنی رجیم چینج کے بعد بھی اگر موجودہ حکومت بھی سابقہ پالیسیوں کی جو گزشتہ 20 سال سے مشرف ایرا سے جو ابھی تک چل رہی ہے مسلسل، اور جس کی وجہ سے ہمیں نہ صرف اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے بلکہ یہ پورا خطہ جو ہے ایک طرح سے آگ کی لپیٹ میں ہے، اگر ہم اب بھی اپنی پرانی پالیسی کو یا اپنی کنفیوز پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے یہ دورہ کر رہے ہیں ہمارے وزیر دفاع صاحب اور ڈی جی آئی صاحب، تو میرے خیال میں اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ صرف تجارتی معاملات تک محدود ہے. ظاہر ہے کہ جو لاسٹ ویک جو پشاور میں ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پشاور سانحہ کے بعد، پولیس لائن سانحہ کے بعد، تو اسی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ افغانستان کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے اور ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ افغانستان جائے گا، اور خاص کر وہ تمام ثبوت ان کے سامنے رکھے جائیں گے کہ کس طرح افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو یہ جو آج وفد گیا ہے ہمارا پاکستان کا، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور اسی فیصلے کے نتیجے میں یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح افغانستان کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے ملا برادر کی طرف سے، اس میں تو 3-4 جو باتیں ہیں ظاہر ہے انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں. ایک تو جس طرح حسن خان صاحب نے کہا کہ تجارت کو سیاست سے الگ کیا جائے. یہ الفاظ تو بہت اچھے لگتے ہیں، اصطلاحاً تو بہت اچھے لگتے ہیں کہ سیاست اور تجارت کو الگ رکھا جائے، لیکن کم از کم ہم یہاں پر جنوبی ایشیا کی حد تک اس پہ عمل درآمد کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں کر سکے ہیں. نہ انڈیا کے ساتھ ہم اس پر عمل درآمد کر سکے ہیں اس